علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص شامل کیے جاتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں کہ اسی پروگرام میں جو براہ راست سوالات ہمیں موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیو کی صورت میں اگر سوالات بھیجنا چاہیں تو آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے مہمان آج کے مفتی محمد حسان نتاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں اور بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا عورت پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ پرفیوم لگا کر عورت، مرد کے لیے بھی بتا دیجئے گا پرفیوم لگانے کا حکم کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم یہ کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کریں۔ تو خوشبو بھی یہ زینت میں سے ہی آتی ہے، البتہ ظاہر ہے کہ اس میں زینت وہی اختیار کی جائے گی کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر آئے گی، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہوگی۔ اگر تو شریعت مطہرہ کے خلاف وہاں پر معاملہ ہوگا تو ایسی زینت یہ مطلوب اور مرغوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسی زینت کو اختیار کیا جائے۔ تو خوشبو اگر عورت لگا رہی ہے نماز سے پہلے تو وہ خوشبو ہونی چاہیے کہ جس کے لگانے کی شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے، یعنی وہ خوشبو ایسی ہو کہ جس کے نشان بھلے نظر آئیں لیکن وہ خوشبو دوسروں تک پہنچنی نہیں چاہیے۔ اس کی اپنی ذات کو اس کی خوشبو آئے، یا اس مقام پر محارم ہے، اس کے شوہر موجود ہے، وہاں تک اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو ٹھیک، لیکن ایسی خوشبو لگانا اور ایسے مقام پر لگانا کہ جو اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچے، اس کی اسے اجازت نہیں ہے۔ لہذا جہاں نماز پڑھ رہی ہے اس مقام کو دیکھ لے اور خوشبو کیسی لگا رہی ہے اس کو دیکھ لے، تو اس صورت میں اسے لگانے کی اجازت ہوگی۔ اگر کسی نامحرم تک اس کی خوشبو نہیں پہنچتی تو ایسی خوشبو لگانا اس کا درست، اور نماز کے وقت میں ایسی خوشبو لگا کے نماز پڑھنا اس کے لیے محبوب اور اچھا ہوگا۔ اور ایسے مقام پر ہے کہ جہاں نامحرم تک اس کی خوشبو پہنچے گی تو پھر ایسی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ نماز پڑھے گی وہ۔ اچھا، مرد ہے تو مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ خوشبو ایسی ہو کہ جس کی خوشبو پھیلے، نشانات بھلے اس کے نظر نہ آئیں۔ تو اب نماز کے لیے بندہ جائے تو اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے، اور اس میں اچھی نیت یہی رکھے کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا اہتمام کر رہا ہوں، قرآن کا جو حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس پر عمل کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں مسلمانوں کو راحت دوں گا۔ یعنی ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس سے لوگوں کو فرحت اور خوشی سی محسوس ہو، ان کو مزہ آئے، لطف آئے اس کے اندر۔ اور بالفرض گرمی ہے یا ویسے ہی پسینہ وغیرہ آتا ہے، اس کی بو ہوتی ہے، تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے یہ خوشبو لگا رہا ہوں، اور تاکہ لوگوں کو میں اذیت سے، تکلیف سے بچا سکوں۔ تو ان اچھی نیتوں کے ساتھ جب وہ خوشبو کو استعمال کرے گا تو یہ خوشبو اس کے لیے باعث ثواب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو خاص نماز کے لیے مسئلہ بیان ہوا ہے، خواتین اگر گھروں سے باہر جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ حکم یہی ہے، یعنی جو خوشبو کا حکم بیان کیا گیا وہ یہی ہے
کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی ہے کہ جس کی خوشبو پھیلے نہیں، یعنی جس کی خوشبو نامحرم تک نہ پہنچے۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو خوشبو وہ استعمال کریں، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں چاہے گھر کے باہر ہوں، کہ نامحرم تک آپ کی خوشبو نہیں پہنچنی چاہیے۔ بعض اس کی سخت وعیدیں بیان کی کہ بالکل باہر خواتین جاتی بالکل، ہیں اور یعنی جن کی حدیثوں کے اندر سخت وعیدیں آئیں اور زنا کی دعوت دینے والوں تک کی وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں، تو اس لیے ایسی خوشبو کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک میسیج ہے، سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں سفید کپڑے پہن سکتی ہیں؟ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفن کی علامت ہے تو خواتین کو نہیں پہننے چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتیں وہ ہیں کہ جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے اس کا کوئی الگ حکم ہو، مرد کے لیے اس کا کوئی الگ حکم ہو۔ بہت ساری سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے اس کا حکم نہیں ہوتا۔ تو جو سفید لباس ہے وہ کوئی ایسی سنت مبارکہ نہیں کہ جو مردوں کے ساتھ خاص ہو، عورتوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع موجود ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ سفید لباس پہنے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سفید رنگ پسند تھا، سفید لباس پسند تھا، آپ نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ موجود ہے نا کہ سفید کپڑوں کے حوالے سے پسند فرمایا اس کو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں کے اندر کفن دو۔ تو وہ تو مرد عورت سب کو سفید کپڑا ہی دیا جاتا ہے، عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے۔ تو جب وہاں کوئی تخصیص الگ سے نہیں تو یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے جو لباس ہیں اس کے کلر کے اندر ان کو زیادہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، یعنی جیسے مرد کے لیے ایسے بھڑکیلے لباس پہننا کہ جو چمک دمک والے ہوں، اور تو وہ اس سے منع کیا گیا۔ یہی کہا کہ یہ عورتوں کے لیے ہیں، تو ان کو پہننے کی اجازت دی گئی۔ زعفران کے ساتھ رنگے ہوئے بعض کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو مردوں کو منع کیا گیا، لیکن عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی۔ سرخ لباس کے حوالے سے صحیح قول یہی ہے کہ پہننے کی اجازت ہے جبکہ زعفران وغیرہ سے رنگا ہوا نہ ہو، لیکن عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی۔ تو عورتوں کے لیے وسعت ہے اس حوالے سے کہ وہ اس طرح کے کلر پہن سکتی ہیں۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ دوسرا کوئی کلر پہنیں گی، جیسے شوہر والی ہیں، شادی والی ہیں، تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی لباس پہنتی ہے تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، باقی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں تو غلط ہے کہ یعنی یہ مطلقاً پہن ہی نہیں سکتی سب۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ مدارس کے اندر جو للبنات کے بھی ہمارے جامعۃ المدینہ للبنات ہیں تو یونیفارم سفید ہے۔ اس طرح اگرچہ کہ احرام عورتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسے مرد 2 چادریں پہنتے ہیں، عورتیں اپنا عام لباس اس میں پہن سکتی ہیں، لیکن بہت ساری خواتین ہیں اور بہت سارے پورے ملک ہیں، پورے ان کے گروپ ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں جن کے اندر معروف ہوتا ہے کہ وہ سفید لباس پہن کر سفید لباس میں احرام پہنتی ہیں خواتین، تو کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، سفید لباس وہ پہن سکتی ہیں۔ یعنی سفید لباس کو ہی بطور احرام، ان کا احرام وہی ہے، ان کا تو کوئی اس طرح الگ سے کپڑے نہیں ہیں۔ عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں نا الگ سے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے وہ کوئی بھی کپڑے پہن لیتی ہیں عام طور پہ، جیسے پاکستان سے اگر کوئی گروپ وغیرہ نہیں جا رہا، یہ گروپ میں جا بھی رہی ہیں تو ہر گروپ والا اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ عورتیں یکساں کپڑے پہنیں، لیکن دیگر ممالک سے ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ پورے گروپ ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کے لباس یکساں ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ سفید لباس بھی بہت سو کے ہوتے ہیں اس طرح کے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو بچوں کی عیدی ہوتی ہے اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ اگر پیسے سنبھال کے رکھیں گے تو اس کی جو کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی دیکھیں، اس کو بچے کی جو رقم ہے اس کی عیدی وغیرہ وہ بچے ہی کی ملک ہے، اور جہاں تک رہا تو یہ ایک اندیشہ، یہ اگرچہ کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے بکثرت، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہی ہو، بعض اوقات ویلیو بڑھ بھی جاتی ہے، رکھی ہوئی رقم اور اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ ہاں اس کو کسی ایسے کام کے اندر اگر باپ استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر بچے کا فائدہ ہے تو فائدے والے کام کے اندر جس میں نقصان کا پہلو نہ ہو اس میں استعمال کر سکتا ہے، جیسے اس کے پرائز بانڈ لے کے رکھ لیے، ٹھیک، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں لے کے وہ رکھ سکتا ہے۔ ساری بچوں کی عیدی بچوں کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں وہ فرق تو بھی تفصیل ہے اس کے اندر۔ عیدی دیکھیں، عیدی تو عام طور پہ اتنی ہی دی جاتی ہے کہ جو بچوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی بچہ ایسا ہے کہ عیدی خرچ کرنے والا ہے 5 6 7 8 سال کا، تو اس کو اس کی رقم اس کی عمر کے اعتبار سے رقم دی جاتی ہے۔ ہاں بہت بڑی رقم اسے دی گئی جس کی دیے جانے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رقم دینا بچے کو مقصد نہیں ہے،
بلکہ اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک کو دینا یہ مقصد ہے۔ تو پھر اس صورت میں جس کے لیے دینا ظاہر ہوگا اس مقام پر وہ اسی کی ملک ہوگی۔ باپ کے لیے دینا جیسے باپ کے رشتہ داروں کی طرف سے دیا گیا، باپ کے دوستوں کی طرف سے دیا گیا، یا والدہ کے جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے دیا، یا سہیلیوں نے دیا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بچے کو دینا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کی ماں یا اس کے باپ کو دینا مقصد ہے، تو پھر وہ اس صورت میں ماں یا باپ کی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے عرض کر رہا ہوں، میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب، کہال کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قہقہا جو ہوتا ہے یعنی بلند آواز سے ہنسنا، اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک بھی اس کی آواز پہنچ جائے، تو اس سے اگر نماز کے علاوہ میں کوئی اس طرح ہنسا ہے تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، اور البتہ بہتر یہ ہے کہ بندہ وضو کر لے لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، اگر ایسی نماز کے اندر قہقہا لگایا کہ جس میں جو رکوع اور سجدے والی نماز ہے اور بندہ جاگتا ہوا عاقل ہے، اس حالت کے اندر وہ یعنی عقل والا ہے، اس کی عقل بھی سلامت ہے، اور ساتھ ہی وہ جاگ بھی رہا ہے، جاگتی حالت کے اندر اس نے ایسی نماز کے اندر کہ جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، وہاں پر اتنی بلند آواز سے وہ ہنسا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹے گا اور ظاہر ہے کہ پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ کسی صورت میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے بعد کر لینا یہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی خاتون اپنے بھائی سے اپنے بالوں کی کٹنگ کروا سکتی ہے جبکہ بہت نیچے سے کچھ بال کٹ کروانے ہوں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر شریعت کے جو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے جتنی عورت کو بال کٹوانے کی کہ اتنے بال وہ کٹوا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں جیسے بھائی ایکسپرٹ اس کام کے اندر کہ وہ بال کی کٹنگ کرتا ہے اچھی طریقے سے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ کوئی فتنہ الگ سے واقع ہوتا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر بھائی کٹنگ کر دیتا ہے سر کے بالوں کی اس کے، اور شریعت کے دائرے کے اندر اس کے بال کی کٹنگ ہو رہی ہے، یعنی ایسے نہیں کہ جو فاسقہ کا فاجرہ عورتوں والے بنا لے یا کندھے سے اوپر اس کے بال کر دے، تو ویسے ہی کاٹ لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اب وہاں پر بھی جو تقصیر ہے، تو خواتین کے کیا مرد تقصیر اس طرح یعنی شوہر ہیں یا بھائی ہیں تو اور ابھی تک ان کا اپنا حلق نہیں ہوا تو کیا تقصیر ہو سکتی ہے؟ اگر تو احرام کھولنے کا وقت ہے کہ احرام کھولنا ہے، محرم نے اپنا کھولنا ہے، اس سامنے والے کا بھی احرام کھولنے کا وقت ہے، اس موقع پر اگر تقصیر کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ مطلب طواف اور سعی کر لی اور اب ارادہ ہے کہ ظاہر احرام سے نکلنا ہے، اب احرام سے نکلنے کا جو کام ہے وہ حلق تقصیر کے ذریعے ہوگا، تو اس موقع پر اگر وہ تقصیر کرتے ہیں یا حلق ہی کر لیتا ہے کہ کوئی اپنے اس طرح لے کر گیا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھی کا حلق کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے۔ عام طور پہ جو عمرہ کرنے والے ہیں تو وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ پہلے وہ اپنا کروائے اور حلق اور پھر کسی اور نہیں، ایسا جب کھولنے کا وقت آ گیا تو پھر اس صورت میں وہ دوسرے کا بھی کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے ابھی تک طواف نہیں کیا ہوا یا صحیح نہیں کی تو اب نہیں کر سکتے؟ نہیں، پھر نہیں کر سکتے، پھر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے تو درود پاک اور انگوٹھے چومنے کا کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ اس میں ایک تو کمی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی، جیسا قرآن پاک میں موجود ہے ویسا ہی ہم نے پڑھنا ہے، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کے اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کے اپنے آداب الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا ہے تو نہ اس میں درود پاک پڑھیں گے اور نہ ہی انگوٹھوں کو چومیں گے، اور اسی طرح جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، تو اس وقت اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو انہوں نے بھی درود پاک بھی نہیں پڑھنا اور انگوٹھے بھی نہیں چومنے۔ ہاں، بعد میں وہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے وقت میں خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کریں گے، سنیں گے اس کو، اس وقت درود پاک نہیں پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے، ایک اور سوال بھی SMS میں ہے لیکن میں آپ سے بعد میں اس پر لیتا ہوں کیونکہ آپ کے عموماً اس پر شارٹ کلپس وغیرہ موجود ہیں اور دلائل آپ نے کافی دیے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سوال شامل کرتے ہیں کچھ ناظرین کے لیے۔ غلام مرتضی عرض کر رہا ہوں ضلع بہاول نگر منڈی مدرسہ سے۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے، فجر کی نماز کی سنتیں جو ہیں فجر کی نماز سے پہلے یا بعد کتنی دیر کے بعد ادا کرنی چاہیے؟ ٹھیک، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر سنت موقدہ یا غیر موقدہ میں تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ جی، سنت فجر پہلے یا بعد میں کتنی دیر؟ سنت فجر جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں، اور فرض کے ادا کرنے سے پہلے اسے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے سنت فجر چھوڑ دیں اور فرض ادا کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے سنت فجر چھوٹ گئی یا اس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس صورت میں فجر کے فرضوں کے بعد تو اسے ادا نہیں کریں گے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد اب ضحوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کے وقت تک آپ اسے پڑھ لیں، اسے پڑھنے کی اجازت ہے، بہتر ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کے 2 فرض پڑھ لیے اور اب آپ چاہیں کہ 2 سنتیں آپ ادا کر لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب انتظار کرنا پڑے گا کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے 20 منٹ کے بعد پھر آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت سے لوگ جو اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، تھوڑی سی پیچھے چلے جاتے ہیں، 2 صفحے چینج کی اور وہاں جا کر پڑھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، سنتوں میں اگر کوئی تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں یا نوافل ہوں یا جو ہے وہ جیسے وتر ہے مثال کے طور پر وہ پڑھ رہا ہے، تو فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس کے علاوہ تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورت کا ملانا یہ واجب ہوا، ضروری ہوا۔ اب اگر کوئی رکوع کے اندر چلا گیا بھول سے اور اسے یاد آیا کہ میں تو سورت چھوڑ کر آ گیا ہوں، رکوع میں ہی یا سجدے میں جانے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوٹ کر آئے گا، واپس آئے گا، سورت ملائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں پھر اس نے سجدہ سہو یہ کرنا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ جن رکعتوں کے اندر سورت کا ملانا ضروری ہے، جب آپ نے اسے چھوڑ دیا، رکوع میں چلے گئے، آپ کو یاد آیا تو سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ گیا کہ مجھ سے سورت چھوٹ گئی ہے، تو پھر آپ نے لوٹ کر آنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر آپ لوٹ کر نہیں آئے اور آپ نے سورت نہیں پڑھی، آپ نے نماز مکمل کر لی، تو اب بھلے آپ سجدہ سہو کرتے رہیں، آپ کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، آپ واجب الاعادہ نماز ہو جائے گی آپ کی۔ اب یہاں پہ جو شبہ عمومی طور پہ لوگوں کو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رکوع فرض ہے اور یہ قرات جو ہے وہ واجب ہے، تو لوٹنے کا حکم کیوں ہے؟ ٹھیک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قراءت جو فی نفسی ہی ہے یہ فرض ہے، جتنی بھی قراءت کی جائے گی اس سے فرضیت ہی ادا ہوتی ہے، یعنی چونکہ ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، تو اب جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی ایک آیت یہ واجب ہے، یعنی پوری سورۃ الفاتحہ اس کی ایک آیت واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو لوٹ کر آ رہا ہے اور یہ جو قراءت کرے گا یہ فرض کے حکم کے اندر ہی ہے، تو یوں اس کا لوٹنا یہ جائز ہے کہ یہاں یہ لوٹ سکتا ہے، اور بلکہ ضروری ہوگا کہ اس کو یہ لوٹ کر آئے گا اور قراءت کرے گا اور آخر کے اندر سجدہ سہو کرے گا۔ اچھا، یہ اس صورت میں کہ جب اسے یاد بھی آ گیا، جی یعنی اگر یاد ہی نہ آیا تو پھر سجدہ صاحب کافی پھر کافی ہو جائے گا سجدہ۔ اگر بعد میں یاد آیا، یعنی ایک رکعت ظاہر ہے اس نے پڑھ لی، سجدہ کر لیا تو سجدے کے بعد اب نہیں لوٹے گا وہ، ٹھیک ہے، یعنی قومے میں موجود ہے تو لوٹ جائے، سجدہ ہو گیا تو اب نہیں لوٹے گا۔ اچھا، رکوع میں جب واپسی آپ کہہ رہے ہیں تو پھر رکوع دوبارہ کرنا ہوگا؟ رکوع تو دوبارہ کرنا، بیان کیا نا میں نے کہ رکوع کرنا پڑے گا دوبارہ، اس کو پھر دوبارہ رکوع کرے گا اور پھر اپنی آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ جی، کچھ ویڈیو سوال لیتے ہیں۔ جماعت کے فوراً بعد بلند آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے؟ جی، یہاں دیکھیں 2 طرح کی سوچ ہیں، 2 طرح کے خیالات ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ مطلقاً بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع ہی کرتے ہیں
کہ بلند آواز سے ذکر کیا ہی نہیں جائے گا، تو یہ سوچ اور یہ فکر بھی غلط ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد جو ذکر ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے، تو میں گھر میں اس بات کو جان لیتا تھا کہ نماز پوری ہو چکی ہے۔ وہ چھوٹے تھے تو گھر میں ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو یوں ذکر کرنے کا ثبوت تو احادیث صحیحہ سے موجود ہے۔ اور بعض لوگ پھر اس میں غلو کرتے ہیں اور وہ اتنا بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز کے اندر تشویش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو جہر مفرط کہتے ہیں، یعنی ایسا جہر کہ جو حد سے بڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کیا بھی جائے گا، لیکن ایسی بلند آواز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والی اپنی نماز یہ بھول جائیں اور وہ نماز ہی مکمل نہ کر سکیں۔ تو اس حالت کو دیکھ کر ہی اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ذکر بھی ہو اور دوسروں کی نماز کے اندر تشویش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نارمل انداز سے کریں گے تو اس میں تشویش نہیں ہوتی۔ اگر نارمل آواز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بولنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، چینک کے بولیں گے، ایسی آواز کے ساتھ بولیں گے کہ جس میں جو دوسرے کو گھبرا دیں جس کے ذریعے دوسروں کو، تو اس کو تشویش پیدا ہوگی، ورنہ نارمل آواز کے اندر کسی کو تشویش نہیں ہوتی۔ نارمل کتنی ہونی چاہیے مثلا؟ اب یہ تو اکیلا بندہ کرے گا تو ظاہر ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی آواز مجھ تک پہنچی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کچھ اس میں پریشانی اصل میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات وہ جب کورس کی صورت میں ہوتا ہے نا، سب مل کے ایک ساتھ جو پورا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر گونج پیدا ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اچھا، ان میں پھر اس میں بھی بطور خاص جب تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے تو اس میں بھی بعض تو بالکل ایک نارمل انداز سے ہیں، حالانکہ وہ پڑھنی چاہیے، بعض اس میں عادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں، جبکہ حالانکہ وہ واجب ہیں، جبکہ وہ واجب ہے اس کو پڑھنا، تو اس کو پڑھیں گے لیکن آواز اتنی ہی رکھیں گے اس میں بھی کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو تشویش نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سوال ہے SMS میں، اور آپ کا فیوریٹ موضوع ہے، تعویذ ثابت نہیں ہے، غوث پاک نے بھی کوئی تعویذ نہیں دیا، دم ثابت ہے، دم کریں، تعویذ ثابت نہیں۔ تو فیوریٹ موضوع بہرحال، تو میں بہرحال تعویذ کافی ماشاءاللہ آپ نے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی ہیں۔ ہاں، 19 منٹ کا پورا ایک کلپ ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہوئی ہے۔ بہرحال میں تعویذ وغیرہ مجھے بنانا نہیں آتا، میں دیتا بھی نہیں ہوں، علماء تو دلائل ہی دیتے ہیں نا اس کے بات پر عام طور پہ۔ تعویذ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے اس کا ثبوت قرآن حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور اکابر جو تابعین ہیں ان کے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ جو عقائد اور نظریات ہے اس میں جب ایک طرف کی دلیل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے تو نتیجہ بہکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اب کسی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فقط یہ دیکھا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہ کہتا رہا کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرے نے کسی اور مقام پہ یہ دیکھ لیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ مومنین آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے، تو اللہ بھی کافی، مومن بھی کافی، یہ دونوں مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ تو اب ایک وہ آیت دیکھ لے اور دوسرا یہ آیت دیکھ لے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ جب دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جہاں پر اللہ پاک کے کافی ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے حقیقی طور پہ کافی ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، وہی بندوں کا کارساز ہے، وہی بندوں کے کام بنانے والا ہے، اس کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا کوئی کفایت کرنے والا ہے، دوسرا کوئی اس کے لیے کافی ہو رہا ہے، وہ اس کا کارساز بن رہا ہے، تو وہ اللہ جل شانہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ بن رہا ہے۔ کسی نے پڑھ لیا وما کہ اللہ پاک کے پاس ہی جو ہے وہ علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم ہی، اللہ پاک کے پاس ہی علم ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اب کسی دوسرے کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا،
غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب دوسرے نے یہ پڑھ لیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اب وہ یہ آیت پڑھ کے نظریہ یہ رکھتا ہے کہ غیب کا علم اللہ پاک نے رسولوں کو دیا، اور وما هو علی الغیب بضنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا وہ اپنے غیب کو کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کو عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک۔ تو اب دونوں طرح کی آیتوں کو ملا کے جب نتیجہ دیکھیں گے تو وہ یہی نکلے گا کہ اللہ پاک ہی حقیقی علم رکھنے والا ہے، اسی کے پاس علم ہے، کسی دوسرے کے پاس حقیقی طور پہ علم نہیں۔ ہاں وہ علیم و خبیر بھی ہے اور علیم اور خبر دینے والا بھی ہے، ٹھیک، وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ کسی نے پڑھ لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہ یہ اس ایاک نستعین سے یہ دلیل پکڑنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد، ہم اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اولیاء سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے۔ کسی نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب کیا وہ یہ نظریہ بنا لے گا کہ تعریف صرف اللہ ہی کی ہو سکتی، دوسرے کی نہیں ہو سکتی؟ تو وہ یہاں پہ یہ دلائل دینے لگے گا نہیں کہ دوسروں کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو تعریف کے لائق بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو اسی طرح ایاک نستعین کے اندر جب ہم آئیں گے تو وہاں پر بھی دیگر آیات کی روشنی کے اندر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ پاک کی دی ہوئی مدد سے یہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اللہ پاک مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، نیک مومن مددگار ہیں۔ تو دونوں طرح کے جب آیات کو سامنے رکھیں گے تو معنی بالکل واضح ہو جائے گا کہ حقیقی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو بندے مدد کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں بہت ساری یہ موجود ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی دونوں طرح کی روایتیں تعویذ کے حوالے سے موجود ہیں۔ ٹھیک، بعض جو تعویذ تھے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ من علق التمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا، منع کیا تعویذ لٹکانے سے۔ جبکہ دوسری طرف جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سکھائے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بالغ بچوں کو وہ کلمات سکھاتے تھے، اور نابالغ بچوں کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعویذ کہ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں، وہ تعویذ کہ جس میں تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے، یعنی جس کا مطلب یہ ہو کہ یہ تعویذ ہی کارگر ہے۔ نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ یہ اس تعویذ کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جس کا نظریہ، یہ جس کا عقیدہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے شرک ہونے میں کیا شبہ ہے۔ یہ تو آپ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں، دوائی ہے، کوئی پین کلر کھاتا ہے اور یہ تصور رکھے کہ یہ پین کلر وہ ہے کہ جو مجھے شفا دینے والی ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، یہ نظریہ رکھے کہ یہی مجھے شفا دینے والا ہے، اللہ پاک کی اس میں قدرت کار فرما نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک ہو جائے گا، کہ ایسا تصور رکھنا ہی شرک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان اس طرح کا تصور نہیں رکھتا۔ ہم یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں، اس کو ہلانا تو دور کی بات ہے، پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، بلکہ خود نہیں ہل سکتے جب تک اللہ پاک کی اجازت نہ ہو۔ اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ قوت جو دی ہے وہ اللہ جل شانہ نے دی ہے۔ تو جہاں منع کیا گیا تعویذ سے، اس سے مراد وہ تعویذ ہے کہ جن کے لٹکانے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہو کہ یہی مؤثر حقیقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ نظریہ رکھنا کہ اس کے اندر جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، مجہول کلمات ہوتے ہیں، ناجائز جملے جس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، وہ منع ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر جائز لکھیں تو خود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا عمل ثابت ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجل اساتذہ میں سے ہیں،
بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کی مشہور کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اہل علم بخوبی اس کتاب کو جانتے ہیں۔ آپ نے اس میں ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ جس میں ان تابعین کے فتاویٰ کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے تعویذ لٹکانے کی اجازت عطا فرمائی اور اس کو بالکل جائز انہوں نے قرار دیا، جس میں امام عامر بن شرحبیل الشعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے اکابر تابعین موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کی اجازت کے اوپر فتوے دیے ہوئے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم، ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے، بالکل زمانے رسالت کے قریب تھے، اور یہ جو تشریحات اور یہ توضیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ میری جانب سے نہیں ہے۔ یہ تشریح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر کی ہے، یہی تشریح امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان اور سنن کبریٰ کے اندر کی ہے۔ اسی طرح کی تشریح جو ہے امام محی الدین بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شرح السنہ کے اندر کی، اور انہوں نے اس میں تو باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا جو ہے ان کی طرف سے بتایا بھی کہ کچھ آیتیں یہ لکھ کر اس کو پانی اس میں ڈال کے پیا جائے تو اس سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس طرح دم کرنا ثابت ہے، اسی طرح تعویذ کا لٹکانا بھی یہ ثابت ہے۔ دم کرتے ہوئے بھی یہی نیت ہوگی کہ درست کلمات کہے جائیں گے، اور یہی تصور رکھا جائے گا کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر شفا رکھے گا، اور اسی طرح تعویذ لٹکاتے ہوئے بھی یہی تصور ہوگا کہ حقیقی طور پر اس میں شفا دینے والا، تاثیر پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اہم گفتگو اور دلائل سے کی۔ اب اس میں خاص کسی، جیسے انہوں نے میں سے لکھا غوث پاک سے کوئی تعویذ دینا ثابت نہیں، اسی طرح کہیں گے امام اعظم سے تعویذ دینا ثابت کریں فلاں، ایسے مواقع پہ اس طرح کی دلیل طلب کی جا سکتی؟ بے وقوفی ہے۔ اول تو اگر اسی کے برعکس وہ کہہ دے کہ بھائی اس کے خلاف بھی بتا دو کہ غوث پاک کہ نہ دینا ثابت ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یعنی ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کی دلیل دی جائے، تو یہ تو بے وقوفی ہوگی نا، کہ ہر چیز ان کی لکھی تھوڑی گئی کہ انہوں نے اس کام کا کہا تھا کہ یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، جو شریعت کے عمومی احکام ہیں، شریعت کا دامن پکڑنے کی غوث پاک نے بھی اجازت حکم ارشاد فرمایا ہے، اور شریعت کا دامن پکڑنے کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو جو شریعت کے احکام ہوں گے وہ گویا کہ ان کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ جی، مزید سوالات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز مکمل پڑھنا ضروری ہے یا صرف فرض پڑھنے کے بعد جو وتر بھی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ اچھا، مکمل کتنی پڑھنی بھائی؟ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، جیسے فرض ہے، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ فرض تو ایک مرتبہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی بندہ فاسق ہو جاتا ہے، توبہ اس پر کرنا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح واجب کو چھوڑنا، اس کی بھی عادت ہوگی تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا، بندہ فاسق ہو جائے گا، ایک بار چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اور اسی طرح سنت مؤکدہ، اس کو چھوڑنا بھی برا ہے، اور عادی ہو جائے گا تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، تو لہذا ان کو تو چھوڑ نہیں سکتے، تو پڑھنا ہی ہوں گی۔ تو احناف کی اس پر دلیلیں موجود ہیں کہ وطر واجب ہیں، اور اسی طرح جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، تو انہیں تو پڑھا ہی جائے گا۔ اب رہا اس کی مزید جو نوافل اور سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد جو ہے وہ 4 نفل پڑھے جاتے ہیں 2 کر کے۔ تو اس میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ سنت غیر مؤکدہ، جو عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ہمارے یہاں پر ایک عجب ذہن بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، جب وہ کسی عمل کے بارے میں سنتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو ان فوری طور پر وہ اس کی طرف آگے بڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر فوراً عمل کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک محدث کی مجلس کے اندر جایا کرتے اور ان سے احادیث طیبہ سنا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ مجلس میں گئے، احادیث طیبہ سنی، اور مسجد میں آ کے 2 چادروں کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ ٹھیک، تو ان محدث صاحب کے بیٹے نے ان سے کہا کہ یہ جو سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کیا عمرے پر جا رہے ہیں، یعنی احرام پر جا رہے ہیں کہ 2 چادریں پہن کر آ گئے ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے بیان کیا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی حدیثیں سنتے ہیں
تو اس پر یہ عمل کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی، طریقہ سنا تو اس پر یہ عمل کرتے ہیں. تو اب انہوں نے، آج میں نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادروں کے اندر نماز ادا کی، تو اس وقت تک چونکہ لباس تبدیل ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 چادریں عام طور پہ پہنی جاتی تھیں، بعد میں مختلف لباس پہنے جا رہے تھے. تو اب انہوں نے جب 2 چادروں کا سنا تو وہ اسی انداز کی 2 چادریں پہن کر آگے اور اس کے اندر نماز ادا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے ہیں، یعنی اس پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ ان کا انداز تھا کہ وہ سنتیں کہ جو منسوخ نہیں ہیں، وہ احادیث طیبہ کی جن منسوخ نہ ہو چکی، جن پر عمل منع ہو چکا، وہ ایک الگ بات ہے. باقی اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ سنا تو اس کی طرف آگے بڑھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہمارا عمل عجیب ہو گیا، انداز ہی عجیب ہو گیا. فرض ہے، واجب ہے، نہیں فرض واجب نہیں، سنت ہے نا، مسئلہ نہیں. یعنی ان کے نزدیک سنت کا مطلب تھا اس پر عمل کرنا، اور ہمارے نزدیک سنت کا مطلب ہو گیا کہ اس کو چھوڑنا. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندے کو سنتیں ادا کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو نوافل ہیں، نوافل کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نفل جو ہیں یہ آپ کے فرض کے لیے ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک باڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے فرض کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز جہاں پہ گناہ نہ ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا عادت اس کی نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل. ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.